اور ہمارے بچوں کو اپنے پند و نصائح سے نوازیں۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز شخصیات، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ مقام مسرت ہے کہ آج مجھے اس دانشگاہ کے آنگن میں کھڑے ہو کر چند لمحوں کے لیے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ ہمارے علاقے بلکہ ہمارے گاؤں سے اور یہاں مئو کے اہل حدیث تعلیمی اداروں سے بڑا گہرا رشتہ رہا ہے۔ یہ میرے دو چھوٹے بھائیوں نے، ڈاکٹر شمس کمال نے یہاں سے بھی کچھ دیر تعلیم حاصل کی ہے، ایک اور چھوٹے بھائی نے یہاں سے دارالحدیث سے کہیں سے فراغت حاصل کی ہے۔ لیکن یہ میری بدقسمتی رہی کہ میں کبھی ان اداروں میں حاضری نہیں دے سکا۔ ان اداروں کیا بلکہ میں مئو ہی نہیں آ سکا کبھی، اور 10 سال سے 20 سال سے میری یہ خواہش رہی ہے کہ مئو اہل علم کا شہر ہے، وہاں ضرور جانا چاہیے، وہاں نہ جانا بدقسمتی کی بات ہے۔ بہرحال اللہ کو جب منظور تھا، میں اپنی ملازمت کی مصروفیت کے سلسلے میں موقع نہیں نکال سکا تھا، اب مجھے موقع ملا ہے تو میں نے حاضری دی ہے۔ جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا، ہمارے والد صاحب کا بھی گہرا تعلق رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل سر اقبال اسکول میں جانے کا موقع ملا تھا، وہاں ایک مختصر خطاب بھی تھا۔ جب وہاں سے لوٹے تو محترم جناب عزیز الرحمان صاحب نے کہا کہ عالیہ چلنا ہے۔ میں نے کہا وہاں تو چلنا ہی ہے۔ تو انہوں نے اچانک کہا کہ آپ کو خطاب بھی کرنا ہے۔ تو میں شش و پنج میں پڑ گیا، کیونکہ میں نہ تو خطاب کا آدمی ہوں نہ خطابات کا آدمی ہوں۔ مجھے کوئی کبھی خطاب نہیں ملا، نہ میں خطاب حاصل کرنے میں یقین رکھتا ہوں۔ میں تقریر کا نہیں تحریر والا آدمی ہوں، اور 40 سال سے مسلسل لکھ رہا ہوں۔ لاکھوں صفحات میں نے لکھ ڈالے ہیں، اور 23 سال تک وائس آف امریکہ کے لیے میں رپورٹنگ جو کرتا رہا، آل انڈیا ریڈیو کے لیے حالات حاضرہ پہ تبصرے جو لکھتا رہا، وہاں ریکارڈ کراتا رہا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھیے اور اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے وہی آپ کو بولنا ہے، اس سے الگ ہٹ کر کے آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے۔ تو اس تحریر کو 40 سال سے پڑھتے پڑھتے اب وہ بولنے کی عادت ہی ختم ہو گئی، زبان گنگ ہو گئی، اس لیے میں بول نہیں پاتا۔ میں معذرت چاہوں گا اگر میری زبان سے کچھ غلطی ہو جائے۔ وہاں چونکہ مستورات تھیں، معلمات تھیں، حالانکہ معلمات یا خواتین کے سامنے بولنا تو اور بھی خطرناک ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا لفظ کیسا نکل جائے اور اس کی گرفت ہو جائے۔ آپ لوگوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی خطرہ ہے، کیونکہ آپ لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہیں، اشخاص ہیں، افراد ہیں۔ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ادب و انشاء کے خلاف ہو تو معاف کیجیے گا۔ میں مختلف اداروں میں جانے کا مجھے موقع ملتا ہے، اور میں اپنی ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کرتا ہوں۔ جامعہ سلفیہ میں مجھے بلایا گیا تھا محاضرے کے لیے، تو میڈیا اور طلباء کے موضوع پہ میں نے 20-25 بلکہ پون گھنٹے کا ایک لیکچر پیش کیا تھا۔ لکھنا اور بولنا میرے لیے زیادہ آسان ہے، لکھ کے بولنا۔ بہرحال میں اس وقت جو ہندوستان میں اردو صحافت کی صورتحال ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں 50% سے زائد مدارس کے فارغین کا حصہ ہے۔ مدارس کے طلباء اس میں کام کرتے ہیں۔ کچھ کی زبان یا زبان و بیان بہتر ہے، لیکن بیشتر کی خراب ہوتی ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہ مدارس سے جو طلباء جاتے ہیں، اردو صحافت میں داخل ہوتے ہیں، مضمون نگاری، رپورٹنگ یا کچھ دوسرے کام کرتے ہیں، تو ان سے جس زبان کی، جس اچھی اور غلطیوں سے پاک زبان کی توقع ہوتی ہے، وہ توقع پوری نہیں ہوتی۔
اب اس میں کہاں غلطی ہے، ممکن ہے اردو پر زیادہ زور نہ دے کر کے، چونکہ عربی کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اردو میں تو پوزیشن نہیں لا سکے لیکن انگریزی میں لے آئے. تو اردو کی جو صورتحال مدارس میں ہے، تو ایسے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو لوگ آتے ہیں صحافت میں کام کرنے کے لیے ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے جتنی اچھی ہونی چاہیے. انگریزی اسکولوں سے، یونیورسٹیوں سے جو لوگ اردو میں کرتے ہیں ان کی بھی اردو اچھی نہیں ہوتی، ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس بھی بیکار ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. میں نے خود جانے کتنے پی ایچ ڈی اسکالرس کی تھیسس میں نے ٹھیک کی ہے. تو آپ جیسے لوگوں سے یہ امید ہوتی ہے کہ غلطیوں سے پاک زبان لکھیں گے. ایک اور خامی جو میں نے دیکھی خاص طور سے علماء میں اور جو لوگ اخباروں میں خبر بھیجتے ہیں، کہ ٹو دا پوائنٹ بات کہنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے. یعنی ہمیں کون سی بات کہنی ہے، کون سی نہیں کہنی ہے، کیا کہنا ہے اور کیا بولنا ہے. اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا نہیں کہنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے، کیا نہیں لکھنا ہے، وہ زیادہ اہم ہے. جو مدارس سے جو طلباء کی رپورٹیں جاتی ہیں وہ تقریر ہوتی ہیں، خبر نہیں ہوتی. کون سی بات، کس بات سے ہم شروع کریں، کہاں ختم کریں، کون سا جملہ غیر ضروری ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے، معاف فرمائیے گا، بہت سے علماء وہ موضوع کا خیال نہیں کرتے ہیں اور موضوع سے الگ ہٹ کر کے. تو لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہندی اور انگریزی کے اخبارات ہماری خبریں نہیں چھاپتے. میں نے پوچھا کیسے چھاپیں؟ میں نے کہا کیسے چھاپیں گے بھائی؟ اب آپ کا تو اگر 4 لائن کی خبر ہے تو 4 صفحے میں آپ نے بھیجا ہے. اب وہ اس کے بعد اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اس میں سے وہ نکالے 4 لائنیں کی وہ کہاں ہے، کہاں وہ خبر جو اس میں گم ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے خبر چھپتی نہیں. ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوکل رپورٹر ہوتے ہیں ان سے مدارس کے ذمہ داروں کو بڑی شکایات ہوتی ہیں کہ وہ ہم لوگوں کی خبریں نہیں چھاپتے. ان کو بھی وہ شکایت ہوتی ہے. دلی میں سعودی ایمبیسی کی طرف سے ایک محاضرہ تھا، مجھے پیش کرنا تھا مولانا شبیر صاحب کی صدارت میں. وہاں یہ سوال مجھ سے کیا گیا تو میں نے کہا کہ آپ کا جو لوکل رپورٹر ہے آپ کے شہر میں، اس کو آپ بلاتے ہیں، اس کو جب خبر چھپنے کے لیے دیتے ہیں تو کیا کچھ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں؟ اپنی شادیوں میں، تقریبات میں اس کو بلاتے ہیں. جب آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو وہ آپ کا خیال کیوں کرے گا؟ تو ان سب چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. خاص طور سے تحریر کے سلسلے میں میں کہوں گا. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ صرف آپ جیسے اداروں سے نکلے ہوئے لوگ نہیں ہوتے بلکہ یونیورسٹی والے بھی ہوتے ہیں، جو ایک بار لکھ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حرف آخر ہے. آپ مولانا آزاد کی اگر اوریجنل تحریر دیکھیں آپ پڑھ نہیں پائیں گے. اتنا کٹ پٹ اس میں ہوتا تھا، اتنی لائنیں وہ کاٹتے تھے، اتنی بار اس کی اصلاح کرتے تھے. اس میں نئے الفاظ، پرانے الفاظ کو نکالنا، نئے الفاظ کو جوڑنا. خوشونت سنگھ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہندوستان کے بہت بڑے انگریزی کے صحافی تھے، اردو سے محبت کرتے تھے. 99 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. ان کی خود نوشت ہے، وہ میں نے پڑھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے، چھوٹا سا ان کا کالم ہوتا تھا، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر. بہت ہی مختصر، آپ پڑھیں تو 10 منٹ کے اندر بلکہ 7-8 منٹ کے اندر اس کو پڑھ ڈالیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کالم میں لکھتا ہوں تو کم از کم 8 بار پڑھتا ہوں. 8 بار پڑھ کے اس کو میں سائیکل کرتا ہوں، ماشتا ہوں، اس کو رواں بناتا ہوں. اس میں کچھ جملوں کی ترتیب اگر بدلنی ہے تو وہ بدلتا ہوں، الفاظ بدلنے تو بدلتا ہوں. جب میں مطمئن ہو جاتا ہوں اس کے بعد ہی میں اسے اخبار میں بھیجتا ہوں. میں پہلے بھی یہ کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے ان کی خود نوشت پڑھی تو میں بھی 7-8 بار اپنے مضمون کو پڑھتا ہوں، اس میں اصلاح کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں مطمئن ہوں. اچھا، آپ کو صرف زبان و بیان کے اعتبار سے ہی نہیں دیکھنا ہے کہ وہ درست ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ قانون کی گرفت میں تو نہیں آ پا رہے ہیں آپ کا کوئی جملہ. ہم جیسے لوگوں سے، جو کہ میں 40 سال سے مسلسل صحافت میں ہوں، اس کے باوجود کبھی کبھی سہو ہو جاتا ہے.
کہ بعد میں ایسا اخبار کو انہوں نے مضمون میل کر دیا. پھر احساس ہوتا ہے کہ ارے ہم نے یہ جملہ لکھا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، معمولی باتوں پہ ایکشن ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میرا یہ جملہ قابل گرفت ہو اور میرے خلاف کارروائی ہو جائے. لوگ تو بڑی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بڑے حق کو ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے جرت مند ہیں، بڑے بہادر ہیں، لیکن آپ کے خلاف ایکشن ہو جائے گا، آپ جیل میں چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا رہے گا، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے. تو ایسے کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے پھر فون کیا کہ بھائی میں نے جو مضمون بھیجا تھا آپ کو، اس کو ابھی آپ مت چھاپیے گا، یا اس کو رہنے دیجیے، میں دوسرا مضمون بھیج دیتا ہوں، یا اسی کی تصحیح کر کے میں بھیجتا ہوں. تو تصحیح شدہ پھر میں بھیجتا ہوں. جب میں مطمئن ہو جاتا ہوں تب میں بھیجتا ہوں، تب جا کر کے وہ قابل اشاعت ہوتا ہے. یہ سب تجربے سے چیزیں آتی ہیں، کام کرنے سے آتی ہیں. کوئی آدمی کتنا ہی قابل ہو، عالم فاضل ہو، لیکن اگر اس کے پاس تجربہ نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مہر القادری صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. بڑے صاحب قلم تھے اور زبان کے معاملے میں بڑے حساس تھے. مدینہ اخبار نکلتا تھا بجنور سے روزہ مدینہ، ہندوستان کا مقبول اخبار تھا، بہت معیاری اخبار، بہت پسند کیا جاتا تھا. اس میں ان کی غزلیں چھپتی تھی. تو انہوں نے سمجھا کہ میں بہت بڑا صحافی ہوں، اور پھر ان کو خواہش ہوئی کہ میں مدینہ اخبار میں کام کروں. انہوں نے درخواست دی، ان کو بلا لیا گیا، اور پہلے دن انگریزی کی خبر انہیں دی گئی کہ آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے. انہوں نے ترجمہ کر کے اپنے انچارج کو دیا. انچارج نے دیکھا ہر سطر میں غلطی تھی، سرخ روشنائی سے لال کر دیا اس نے پورے خبر کو، اور کہا کہ لیجئے یہ آپ کی خبر ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ رات میں سوچتا رہا، میں بہت پژمردہ ہوا کہ واپس چلا جاؤں، میں نہیں کام کر پاؤں گا. پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، مجھے محنت کرنی پڑے گی. پھر کئی سال تک انہوں نے ترجمے کی مشق کی، اس کے بعد ایک اچھے صحافی بنے. میں باضابطہ طور پر اخبار میں کام کرنے کے پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا صحافی ہوں، لیکن جب اخباروں میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں تو زیرو ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تجربے سے آتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں. کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اخبارات کا مطالعہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں. میں روزنامہ قومی آواز میں تھا تو میرے ذمہ تھا کتابوں پہ تبصرہ کرنا، اور جب پہلی کتاب جو مجھے دی گئی وہ بابر نامہ تھی، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا. وہ کوئی صاحب لندن رہتے تھے، انہوں نے چھاپا تھا، جو اس کے ایڈیٹر موہن چراغی نے مجھے دیا کہ یہ دیکھ لو، اس پہ تبصرہ کر دینا. میں نے اس پہ تبصرہ کیا. اس کے بعد تبصرے جو بھی کتاب آتی تھی وہ مجھے ہی دیتے تھے، پھر میں تبصرہ لکھتا تھا. ہر سنڈے کے ایڈیشن میں تبصرہ چھپتا تھا. اس میں مجھے ہر اچھی بری کتاب پڑھنی پڑتی تھی. اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا، مطالعے کا شوق ہو گیا. پھر میری عادت ایسی بن گئی کہ اب میں اگر مطالعہ نہ کروں، رات میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو مجھے نیند نہیں آتی ہے. میں جب تک مطالعہ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہی مجھے نیند آتی ہے. میرے پاس مطالعے کی اچھی کتاب نہیں ہوتی، میں جا کے خرید لاتا ہوں. ایسے ہی بھی کئی کتابیں ہیں میں نے 2 3 بار پڑھی کہ جب دیکھتا ہوں کوئی میرے ذوق کی، میری پسند کی چیز نہیں ہے تو پرانی پڑھی ہوئی چیز کو، کتاب کو نکالتا ہوں. پھر 2 3 بار کئی کتابیں پڑھ چکا ہوں. خاص طور سے ابن صفی کے ناول، یوں تو کہا جائے وہ ناول ہیں، لیکن اس میں ادب زندہ تھا. بہت اچھی زبان لکھتے تھے، بہت خوبصورت اور باریک طنز ہوتا تھا، مزاح بھی ہوتا تھا، زبان بہت اچھی ہوتی تھی. میں نے پہلی بار ان کا جملہ سنا. ایک ان کا کردار تھا حمید، وہ کہتا ہے کہ ارے ان لوگوں کی انائیں زخمی ہیں. تو انا کی جمع میں نے پہلی بار وہاں سنا، ان لوگوں کی انائیں زخمی ہیں. تو کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں بہت خزانہ ملے گا. آپ کے شہر میں مکتبہ الفہیم ہے، کتنا شاندار مکتبہ ہے. بہت ہی کم مدت میں، 2 عشرے سے بھی کم مدت میں انہوں نے 3000 سے زائد ٹائٹلز چھاپ کیے ہیں. یعنی 3000 سے زیادہ کتابیں مطلب تعداد نہیں،
टाइटल आप लोगों को इस अदारे से रब्ता रखना चाहिए, शफीक उर रहमान साहब से, अजीज उर रहमान साहब से, और वहाँ जा करके देखना चाहिए कि हमारे मतलब की कौन सी किताब है, हम कौन सी किताब यहाँ से ले सकते हैं, किसका मुताला कर सकते हैं। किताबों के मुताले के सिलसिले में एक बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी किताबों का मुताला करें। किताबें हर तरह की हैं, अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कोई भी किताब अच्छी हो या बुरी हो, कभी न कभी अगर आप लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं तो कभी न कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं जिक्र कर रहा था वहाँ पे कि 3-4 साल पहले मैंने दरियाबाद के इदारे में 15 कार्टून किताबें भेजी थी, 2 साल पहले अजीज उमर सल्फी साहब के इदारे में 13 कार्टून किताबें भेजी थी, और अभी 4 कार्टून किताबें अपने गांव मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब के पास भेजी हैं। लेकिन उनमें मैं ये समझता था कि ये किताबें शायद इनकी आइंदा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी मैं लिखने पढ़ने बैठता हूँ तो उन किताबों में से कोई ना कोई किसी न किसी किताब की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं ढूंढता हूँ, नहीं मिलती, तो मुझे अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे वो किताब भी चली गई। तो किताब अच्छी हो या बुरी हो, उसमें आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, और किताब आपको इस अहद से निकाल करके कई सदी पहले लेके चली जाती है। आप बिफोर क्राइस्ट की किताबें पढ़ें, 1400 साल पहले की किताबें पढ़ें, 4000 साल पहले की किताबें पढ़ें, वो किताबें आपको इस सहज से निकाल के वहां पहुंचा देंगी, और आपको वो चीजें जो नहीं मालूम है वो मालूम हो जाएंगी। हाँ, वो चीजें मालूम हो जाएंगी आपको जो आपको नहीं मालूम है। तो किताबों के मुताले का ज़ौक़ पैदा कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। एक बात और, आखिरी बात, कि सिर्फ ये ज़माना जो है मुख्तलिफ उलूम के सीखने का है। आप सिर्फ अरबी सीख करके, अरबी में महारत हासिल करके ज़्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। अरबी के साथ साथ उर्दू भी जानना ज़रूरी है, अच्छी उर्दू जानना ज़रूरी है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादातर ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाता है जिनकी ज़बान अच्छी हो, जिनका तलफ़ुज़ अच्छा हो, और जो उर्दू जानते हैं उन्हीं की ज़बान और उन्हीं का तलफ़ुज़ अच्छा है। अंग्रेजी का जानना बहुत ज़रूरी है। इस ज़माने में हम लोग छोटे थे, बचपन में ही हमारे वालिद साहब कहा करते थे अंग्रेज़ी सीखिए। उस वक्त हम लोगों को अंग्रेज़ी की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। आज अंग्रेज़ी जो है वो पूरी दुनिया की राबते की ज़बान है। आप कहीं भी रहे, आपको अंग्रेज़ी आती है, आप भूखे नहीं मर सकते। तो अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, ये 3 ज़बानें तो आपको सीखनी ही सीखनी चाहिए। इसके अलावा भी फॉरेन लैंग्वेजेस भी आप सीख सकें तो फॉरेन लैंग्वेजेस भी आप सीखें। मुताले का शौक होना चाहिए। सोशल मीडिया के राब्ते में तो रहें, लेकिन उस पर फ़ाल ना हो, उस पर एक्टिव ना हो, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं ये भी लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं। काम की चीज़ जो है वो ले लीजिए। सोशल मीडिया पे फजूलियात, और मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं कि इनमें खुदरा पौधों की भरमार होती है। आपके काम की चीज़ बहुत कम मिलती है। बहस मुबाहिता जो होता है उसमें बड़ी कभी कभी फजूलियात आ जाती हैं। तो सोशल मीडिया पे आपको मालूमात मिलेंगी, मालूमात हासिल कीजिए, लेकिन उस पर कोई ऐसी चीज़ ना पोस्ट कर दीजिए आप कि जो आपके लिए परेशानी का सबब हो। बहरहाल मुझे अचानक कहा गया कि खिताब करना है, तो मेरे जहन में जो भी बातें आई टूटी फूटी बिखरी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। मेरी ज़बान बयान में या मेरी गुफ्तगू में या किसी तरह की कोई बात जो आपको अच्छी ना लगी हो तो मैं माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। मैं आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका, तमाम लोगों का, तलबा का, आप धूप में बैठे हुए इतनी देर तक, इसके लिए आप तमाम लोगों का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मऊ आना मेरे लिए समझिए कि बहुत बड़ी सादत की बात थी, और ये मेरी कामयाबियों में ये दर्ज हो गया कि मुझे मदरसा जामिया आलिया में लब कुशाई का मौका मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।